آج ہم قرآن مجید کی 35ویں سورہ یعنی سورہ فاطر کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے جو انسان کو مٹی سے اٹھا کر عرش کے مالک کی پہچان کرواتی ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ کے اس مشکل دور میں نازل ہوئی جب کفار مکہ اپنی مادی طاقت اور اپنے تراشے ہوئے بتوں پر انتہائی غرور کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ ان کے ہاتھوں میں ہے اور غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ تمہارا رب تمہیں ان تکلیفوں سے کیسے نکالے گا۔ اللہ رب العزت نے ان مغرور سرداروں کو جواب دینے کے لیے سورہ کا آغاز ہی اپنی ایک ایسی صفت سے کیا جس نے کائنات کے ہر فلسفے کو مات دے دی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کو عدم سے پیدا کرنے والا ہے۔ لفظ فاطر پر ذرا غور کریں، جس کا مطلب ہے وہ ذات جو کسی چیز کو پہلی بار بغیر کسی نمونے کے اور عدم سے وجود میں لے آئے۔ خالق وہ ہوتا ہے جو چیزیں بناتا ہے، لیکن فاطر وہ ہے جو وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں بظاہر کوئی راستہ موجود ہی نہ ہو۔ مفسرین اور صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ جب انسان کے سامنے تمام دروازے بند ہو جائیں، جب اسباب ختم ہو جائیں اور جب عقل جواب دے جائے تو اس وقت اللہ کی صفت فاطر حرکت میں آتی ہے۔ اللہ نے مکہ کے مشرکوں کو بتایا کہ اے نادانو، تم ان بے جان بتوں کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، ذرا سر اٹھا کر دیکھو، یہ آسمان اور زمین جن کی کوئی مثال پہلے موجود نہ تھی، انہیں میرے رب نے اپنی صفت فاطر سے تخلیق کیا ہے۔ اولیاء اللہ کی تعلیمات میں اللہ کے نام یا فاطر کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زندگی کی ایسی الجھن میں پھنس جائے جہاں اسے لگے کہ اب کوئی حل ممکن نہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے یا فاطر کا ورد کرے۔ اس نام کی تاثیر یہ ہے کہ یہ وہاں سے خوشخبری لاتا ہے جہاں سے انسان نے امید ہی چھوڑ دی ہو۔ جو رب عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، وہ آپ کی ویران زندگی میں خوشیوں کی بہار بھی لا سکتا ہے۔ سورہ فاطر کا یہ پہلا راز ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مادی اسباب کے غلام مت بنو، بلکہ اس فاطر کائنات سے رشتہ جوڑو جو مٹی کے ذرے کو بھی آفتاب بنانے پر قادر ہے۔ آج کی اس تمہید اور صفت فاطر کے ذکر کے بعد اب ہم اس سورہ کے اس پہلو کی طرف بڑھیں گے جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے، یعنی فرشتوں کی حقیقت۔ اللہ نے اپنی نوری مخلوق کو کتنے پر عطا کیے ہیں اور وہ کیسے ہمارے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ وہ کون سا غیبی پروٹوکول ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ہی اللہ ہے جس نے فرشتوں کو اپنا پیغام رساں بنایا اور انہیں 2 3 اور 4 پروں والا بنایا۔ اب ذرا اس منظر کی ہیبت اور اس کی روحانی گہرائی پر غور کریں کہ کائنات کا مالک ہمیں اپنی اس نادیدہ فوج کے بارے میں بتا رہا ہے جو ہمارے ارد گرد ہر وقت موجود رہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں کے پاس پر ہوتے ہیں۔ یہ پر کیا ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے پر پرندوں کے پروں جیسے نہیں ہوتے، بلکہ یہ ان کی روحانی طاقت، ان کی رفتار اور ان کے درجات کی نشانی ہے۔ جس فرشتے کے پاس جتنے زیادہ پر ہیں وہ اللہ کے اتنا ہی قریب ہے اور اس کے پاس اتنی ہی زیادہ ڈیوٹی اور پاور موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کے 600 پر ہیں اور ان کا ایک ایک پر اتنا بڑا ہے کہ اس نے مشرق سے مغرب تک پورے افق کو ڈھانپا ہوا ہے۔ ذرا سوچئے کہ جب 600 پروں والا ایک فرشتہ حرکت کرتا ہوگا تو کائنات کی فضاؤں میں کیسا ارتعاش پیدا ہوتا ہوگا۔ اللہ نے ان فرشتوں کو اپنا قاصد اور پیغام رساں بنایا ہے جو اللہ کے حکم کو ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں زمین پر نافذ کر دیتے ہیں۔
ہمارے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ آخر اللہ نے اتنی بڑی نوری مخلوق کیوں بنائی اور یہ ہمارے کس کام آتی ہے؟ سورہ فاطر کا یہ تیسرا راز ہمیں بتاتا ہے کہ فرشتے دراصل اللہ کی وہ انتظامیات ہیں جو ہمارے نظام زندگی کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ کوئی فرشتہ بارش پر مامور ہے، کوئی رزق کی تقسیم پر، کوئی انسان کے دل میں نیکی کا وسوسہ ڈالتا ہے تو کوئی اس کی حفاظت پر پہرا دیتا ہے۔ تمام صوفیاء اکرام ہمیشہ یہی سکھاتے رہے ہیں کہ انسان کبھی تنہا نہیں ہوتا، ہمارے دائیں اور بائیں فرشتے موجود ہیں، ہمارے آگے اور پیچھے اللہ کے نوری پہرے دار موجود ہیں۔ جب ایک بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر اس کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے ارد گرد پر پھیلا کر ایک حصار بنا لیتے ہیں۔ یہی وہ غیبی قوت ہے جو مومن کو بڑے سے بڑے طوفان میں بھی ثابت قدم رکھتی ہے۔ آج ہم ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر ہم اس روحانی پروٹوکول کو بھول گئے ہیں جو اللہ نے ہمیں مفت میں دے رکھا ہے۔ جتنا زیادہ آپ کا ایمان پختہ ہوگا، اللہ کے فرشتے اتنے ہی آپ کے قریب ہوں گے اور آپ کی ہر مشکل میں غیبی مدد فرمائیں گے۔ فرشتوں کے ان پروں کا ذکر ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز ایک آرڈر اور ترتیب سے چل رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ چاہے تو فرشتوں کو ہزاروں پر دے دے اور وہ چاہے تو ایک چیٹی کو ہاتھی سے زیادہ طاقت عطا کر دے۔ جب ہم فرشتوں کی اس عظمت کو مان لیتے ہیں تو ہمارے دل سے دنیا کی ہر طاقت کا ڈر نکل جاتا ہے۔ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب کتنا عظیم ہے، کہ اس کے نوکر اتنے طاقتور ہیں تو وہ خود کتنا جلال والا ہوگا۔ یہ وہ نور بصیرت ہے جو انسان کو ذہنی غلامی سے آزاد کر دیتا ہے۔ آج شعبان کی اس پرنور گھڑی میں جب ہم رمضان کے انتہائی قریب ہیں، ہمیں فرشتوں کی اس نورانیت سے فیض لینا چاہیے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور اپنی حیوانی خواہشات کو مار دیتا ہے تو اس کے اندر بھی فرشتے جیسی صفت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی روح کو بھی اللہ روحانی پر عطا فرما دیتا ہے، جس سے وہ دنیا کی پستیوں سے نکل کر عرش کی بلندیوں کا سفر کرتی ہے۔ سورہ فاطر کا یہ دوسرا راز ہمیں مادہ پرستی سے نکال کر روحانیت کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ یہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ہماری مدد کے لیے ایسے لشکر تیار ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر وہ ہمارے پل پل کی خبر رکھتے ہیں۔ اب جب کہ ہم نے فرشتوں کی عظمت اور اللہ کی تخلیقی قدرت کو سمجھ لیا ہے تو اب اس سورہ کا وہ تیسرا اور سب سے حیران پہلو سامنے آتا ہے جو ہر بند تالے کی چابی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ میں اپنی رحمت کے ان دروازوں کا ذکر کیا ہے جنہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ کون سا وظیفہ ہے جسے اولیاء اللہ ہر مشکل سے نجات کا ذریعہ مانتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کا وہ کون سا تالا ہے جس کی چابی صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب ہم سورہ فاطر کی اس دوسری آیت کے سامنے کھڑے ہیں جسے اولیاء اللہ نے کائنات کی سب سے بڑی سچائی اور ہر بند تالے کی چابی قرار دیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا رونا رکاوٹوں اور بندشوں کا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے کاروبار کو کسی نے باندھ دیا ہے، کسی کو لگتا ہے کہ اس کی اولاد کے رشتے بند کر دیے گئے ہیں، اور کوئی اپنی زندگی کی مشکلات کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ ایسے حالات میں جب انسان کو لگے کہ ہر طرف سے دروازے بند ہو چکے ہیں تو وہاں سورہ فاطر کی یہ آیت نور بن کر سامنے آتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جو کھول دے اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا کوئی دروازہ تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں ہے، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ ذرا ان الفاظ کی طاقت پر غور کریں کہ جب کائنات کا مالک یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے دروازہ کھول دیا تو کوئی اسے بند نہیں کر سکتا،
تو پھر ہمیں دنیا کے فرعونوں اور حاسدوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں رحمت سے مراد صرف بارش نہیں ہے، بلکہ رحمت سے مراد صحت ہے، رحمت سے مراد رزق ہے، رحمت سے مراد اولاد ہے، اور رحمت سے مراد دل کا سکون ہے۔ مفسرین اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے پر اپنا کرم کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ دنیا کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اولیاء نے ہمیشہ اسی یقین کی تلقین کی ہے کہ جب تم اللہ کے ہو جاتے ہو تو پھر اللہ تمہاری زندگی کے بند دروازے کھولنے کے لیے اپنی غیبی فوجیں بھیج دیتا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ آج ہم بندشوں سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمارے دلوں سے اللہ کی اس صفت کا یقین نکل گیا ہے۔ اگر آج بھی کوئی مظلوم اور پریشان حال انسان سورہ فاطر کی اس آیت کو اپنا وظیفہ بنا لے اور اس یقین کے ساتھ پکارے کہ میرا اللہ میرے لیے رحمت کا دروازہ کھولنے والا ہے، تو اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے راستے نکالے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ آیت دراصل ہر اس بندش کا توڑ ہے جو دشمنوں نے حسد کے ذریعے آپ کی زندگی میں پیدا کی ہے۔ جادوگروں نے تو آپ کے کام باندھے ہوں گے مگر وہ اللہ کی رحمت کو نہیں باندھ سکتے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو لوہے کے تالے بھی موم بن جاتے ہیں اور پہاڑ بھی راستہ دے دیتے ہیں۔ آج شعبان کی اس پرنور گھڑی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم بھی اسباب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا ہمارے پاس اس آیت والا ایمان موجود ہے؟ بالکل ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم بھی اسباب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا ہمارے پاس اس آیت والا ایمان موجود ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ پر مکمل بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے ناممکن کا لفظ ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ فاطر کا یہ تیسرا راز ہمارے حوصلوں کی وہ تعمیر کرتا ہے کہ جس کے بعد انسان کسی ظالم سے نہیں ڈرتا، وہ جان لیتا ہے کہ اگر میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر کوئی بھی میرا رزق اور میری خوشیاں نہیں چھین سکتا۔ اس صورت کا یہ پیغام ہر اس شخص کے لیے تسلی ہے جو ڈپریشن اور مایوسی کا شکار ہے کہ گھبراؤ نہیں، تمہارے رب نے رحمت کے خزانوں کی چابی اپنے پاس رکھی ہے اور وہ بہت جلد تمہارے لیے کرم کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ یہ تیسرا راز ہمارے ایمان کو ایک نئی بصیرت عطا کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے نشانات ہمارے ارد گرد بکھرے ہوئے ہیں۔ اب جب کہ ہم نے رحمت کے تالے اور غیبی چابی کے اس عظیم راز کو سمجھ لیا ہے تو اب اس سورہ کا وہ چوتھا پہلو سامنے آتا ہے جو ہمارے سب سے بڑے دشمن یعنی شیطان کی حقیقت سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ نے اس سورہ میں شیطان کو ایک کھلا دشمن قرار دیا ہے۔ وہ ہمیں کیسے دھوکہ دیتا ہے اور کیسے وہ انسان کو خوش فہمیوں میں مبتلا کر کے برباد کر دیتا ہے۔ شیطان کے مکر سے بچنے کا قرآنی طریقہ کیا ہے؟ اب ہم شیطان کی دشمنی اور اس کے فریب کے انوکھے رازوں پر بات کریں گے جو آپ کو ہر شیطانی وار سے محفوظ کر دیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی خام خیالی یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہری دشمنوں سے تو ڈرتے ہیں، ہم چوروں سے اور ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے پہرے لگاتے ہیں، مگر ہم اس دشمن سے غافل ہیں جس نے روز اول سے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں انسان کو ایک انتہائی زوردار جھٹکا دیتے ہوئے خبردار فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ ذرا اس چھوٹے سے جملے کی گہرائی پر غور کریں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ شیطان میرا دشمن ہے، بلکہ فرمایا کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا نفسیاتی راز چھپا ہوا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہے کہ وہ انسان کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ وہ ہے ہی نہیں یا وہ انسان کا خیرخواہ ہے۔ مفسرین اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا اسے دشمن بنا لو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں یہ یاد رکھو کہ شیطان تمہیں دھوکہ دینے کے لیے کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے۔ شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار
خوش فہمی ہے وہ انسان کو گناہ کرواتا ہے اور پھر اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تجھے معاف کر دے گا، تو گناہ کرتا جا اور توبہ کی امید رکھ۔ اسی خوش فہمی کو قرآن نے الغرور یعنی دھوکہ کہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، لوگوں کا حق مار رہے ہیں اور پھر بڑے اطمینان سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے دل صاف ہیں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ یاد رکھیے یہ رحمانی سوچ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ شیطانی جال ہے جس میں پھنسا کر ابلیس انسان کو توبہ کی مہلت سے محروم کر دیتا ہے۔ اولیاء ہمیشہ اس بات کی تلقین کرتے رہے ہیں کہ شیطان سے بچنے کا واحد راستہ اللہ کا ذکر اور اخلاص ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ شیطان انسان کے خون میں اسی طرح دوڑتا ہے جیسے بجلی کی لہر تاروں میں دوڑتی ہے۔ وہ انسان کی کمزوریوں کو جانتا ہے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ پیسے کا لالچی ہے تو وہ اسے دولت کے ذریعے بہکاتا ہے، اگر کوئی شہرت کا بھوکا ہے تو وہ اسے انا اور تکبر کے ذریعے گراتا ہے۔ سورہ فاطر کا یہ راز ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنے دشمن کو پہچانو۔ شیطان تمہیں فقیری اور غریبی سے ڈراتا ہے تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور وہ تمہیں فحاشی اور بے حیائی کی دعوت دیتا ہے تاکہ تم اللہ کے قرب سے دور ہو جاؤ۔ آج ہمارے گھروں میں جو جھگڑے ہیں، جو بے سکونی ہے اور جو ڈپریشن ہے، اس کے پیچھے اکثر وہی ابلیس ہوتا ہے جو میاں بیوی اور بھائی بھائی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے۔ شعبان کی اس نورانی گھڑی میں ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم شیطان کے اس پروپوگنڈے کا شکار نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان تمہیں اپنی پارٹی میں شامل کرنا چاہتا ہے تاکہ تم بھی اس کے ساتھ دوزخ میں جاؤ۔ وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں شامل ہو جائیں۔ شیطان کا دھوکہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ وہ نیکی کے عبادے میں بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ کبھی وہ انسان کو اپنی عبادت پر مغرور کر دیتا ہے کہ تو بڑا نیک ہے، باقی سب گناہ گار ہیں۔ یہ تکبر انسان کی ساری زندگی کی محنت کو راکھ کر دیتا ہے۔ اس سے بچنے کا قرآنی طریقہ یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا رہے اور اپنے رب کی پناہ میں رہے۔ جب انسان خود کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر شیطان کی تمام چالیں مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ثابت ہوتی ہیں۔ آج کا انسان اس لیے بے چین ہے کیونکہ اس نے شیطان کو اپنا دوست اور اللہ کو صرف ایک رسمی نام بنا لیا ہے۔ ہم شیطان کی دی ہوئی توجہ کے پیچھے بھاگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسی میں کامیابی ہے، لیکن سورہ فاطر کا یہ چوتھا راز ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ ہوش میں آ جاؤ، جس کے پیچھے تم چل رہے ہو وہ تمہیں ذلیل کر کے چھوڑ دے گا۔ جیسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کا پھل کھلا کر جنت سے نکلوایا تھا، ویسے ہی وہ آج تمہیں گناہوں کی چاشنی دکھا کر اللہ کی رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اولیاء اللہ اس لیے راتوں کو جاگ کر روتے تھے کہ کہیں شیطان ہمارے ایمان پر آخری وقت میں ڈاکہ نہ ڈال لے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے نحوست ختم ہو جائے تو شیطان کے پسندیدہ کام یعنی گانے بجانا، جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا، ان سب کو چھوڑ دیجیے، پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کیسے آپ کے گھر کو ڈھانپ لیتی ہے۔ سورہ فاطر کا یہ چوتھا راز ہمارے ایمان کی وہ ڈھال ہے جو آج کے دور کے فتنوں سے ہمیں بچا سکتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سچی دوستی صرف اللہ سے ہے اور سچی دشمنی ابلیس سے ہے۔ جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ میرا رب کتنا مہربان ہے تو پھر شیطان کا ہر وسوسہ آپ کے سامنے بے اثر ہو جاتا ہے۔ اب جبکہ ہم نے شیطان کی دشمنی اور اس کے فریب کو سمجھ لیا ہے تو اب اس سورہ کا وہ پانچواں پہلو سامنے آتا ہے جو انسانی وقار اور عزت سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ نے اس سورہ میں بتایا ہے کہ سچی عزت اور شہرت کس کے پاس ہے۔ وہ لوگ جو لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنی ناکوچی کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، اللہ نے ان کی اس غلط فہمی کو کیسے دور کیا۔ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے انسان کو کائنات میں وہ مقام ملتا ہے جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ہم نے شیطان کی دشمنی اور اس کے فریب کا ذکر سن لیا، لیکن آج ہم سورہ فاطر کے اس پانچویں
اور سب سے زیادہ پرکشش روحانی راز سے پردہ اٹھائیں گے، جس کی تلاش میں آج کا ہر انسان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر شخص ایک ہی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور وہ ہے عزت اور شہرت۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں، ہمیں بڑا آدمی سمجھیں، ہمیں پروٹوکول دیں اور معاشرے میں ہمارا نام ہو۔ اس عزت کو پانے کے لیے انسان مالداروں کی خوشامد کرتا ہے، اپنے سے طاقتور لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، اور کبھی کبھی اپنی غیرت اور ایمان تک کا سودا کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں کائنات کا وہ سب سے بڑا سچ بیان فرما دیا ہے، جو انسان کو مٹی کے خداؤں کی غلامی سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جو کوئی عزت چاہتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ تمام کی تمام عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ ذرا اس ایک جملے کی ہیبت اور اس کی گہرائی پر غور کریں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تھوڑی عزت میرے پاس ہے، بلکہ فرمایا ساری کی ساری عزتوں کا اسٹاک اور ان کا مالک صرف اللہ ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا نفسیاتی نقطہ چھپا ہوا ہے کہ جس چیز کی تلاش میں تم لوگوں کے جوتے صاف کر رہے ہو، وہ چیز تو ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ وہ لوگ جو خود اللہ کے محتاج ہیں، وہ تمہیں کیا عزت دیں گے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے غلط جگہ پر ماتھا رگڑنا شروع کر دیا ہے۔ اگر تجھے وقار چاہیے، اگر تجھے سچی شہرت چاہیے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ لوگ تیرا ادب کریں، تو پھر اس دربار پر آ جا جہاں سے عزتیں بانٹی جاتی ہیں۔ اولیاء ہمیشہ یہی سبق دیتے رہے ہیں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، پوری کائنات اس کے قدموں میں جھک جاتی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ لوگوں کے پیچھے بھاگنا کتے کی طرح ہڈی کے پیچھے بھاگنا ہے، لیکن اللہ کی بندگی اختیار کرنا شہنشاہوں والا تاج پہننا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بے عزتی اور ذلت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے عزت کا معیار پیسے اور عہدے کو بنا لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بڑی گاڑی ہوگی تو لوگ ہمیں سلام کریں گے۔ یاد رکھیے، یہ وہ مصنوعی عزت ہے جو گاڑی کے جاتے ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن سورہ فاطر کا یہ راز ہمیں بتاتا ہے کہ سچی عزت وہ ہے جو اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ نے اسی آیت کے اگلے حصے میں عزت پانے کا راستہ بھی بتا دیا۔ فرمایا، اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات یعنی ذکر چڑھتے ہیں، اور نیک عمل ان کلمات کو بلند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آسمانوں پر تمہارا تذکرہ ہو اور زمین پر تمہارا وقار بلند ہو، تو اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر کرو اور اپنے اعمال کو شریعت کے سانچے میں ڈھال لو۔ جب آپ کے منہ سے کلمہ حق نکلتا ہے اور جب آپ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، تو فرشتے ان کلمات کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اور پھر اللہ اس کے بدلے میں آپ کو وہ عزت دیتا ہے کہ بڑے بڑے متکبر آپ کے سامنے گردن جھکانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ شعبان کی اس نورانی گھڑی میں ہمیں اپنے دلوں سے لوگوں کا ڈر اور لوگوں کی لالچ نکال دینی چاہیے۔ اس لیے ڈپریشن کا شکار ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہم ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یاد رکھیں، لوگوں کا کام ہے کہنا، مگر فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جس سے میرا رب راضی ہو جائے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دلا سکتی۔ اولیاء اللہ اس لیے ویرانوں میں بیٹھ کر بھی بادشاہوں سے زیادہ معزز ہوتے تھے، کیونکہ ان کی جڑیں اللہ کی عزت کے ساتھ جڑی ہوتی تھیں۔ بالکل یہی سچ ہے۔ سورہ فاطر کا یہ 5واں راز ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں اور اللہ کے وفادار ہیں، تو آپ کو کسی سفارش اور کسی چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آپ کے نام کو اسی طرح روشن کر دے گا جیسے 14ویں کا چاند اندھیری رات میں چمکتا ہے۔ آج کا انسان اس لیے رسوا ہو رہا ہے کیونکہ اس نے عزت کے لیے غلط دروازوں پر دستک دی ہے۔ سورہ فاطر کا یہ 5واں راز ہمارے کردار کی تعمیر کا پیغام ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سچی شہرت وہ نہیں جو فیس بک اور انسٹاگرام کے لائکس سے ملتی ہے،
بلکہ سچی شہرت وہ ہے جو فرشتوں کی دعا سے ملتی ہے۔ جب آپ کا تعلق اللہ سے سچا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں میں اعلان کرواتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر وہ محبت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو وہ روحانی سکون ملتا ہے جس کے بعد اسے کسی کی واہ واہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب جب کہ ہم نے عزت کے خزانے اور سچی کامیابی کا راز سمجھ لیا ہے تو اب اس سورہ کا وہ چھٹا اور آخری پہلو سامنے آتا ہے جو کائنات کے توازن اور اللہ کی حکمت سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ نے اس سورہ میں دو سمندروں کی مثال دی ہے، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا اور دوسرا کھارا اور تلخ۔ وہ کون سا نقطہ ہے جو انسان کے کردار کو میٹھے پانی کی طرح دوسروں کے لیے نفع بخش بناتا ہے، اور کیسے سورہ سبا اور فاطر کا نچوڑ ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ اب ہم سورہ فاطر کے اگلے اور آخری حصے میں سمندروں کے راز اور اس سلسلے کے مکمل خلاصے پر بات کریں گے جو آپ کے دل کو اطمینان کی دولت سے بھر دے گا۔ بالکل، اب ہم اس باریک راز سے پردہ اٹھائیں گے جو اللہ نے سمندر کے دو الگ الگ پانیوں میں چھپا رکھا ہے اور جس کا تعلق براہ راست ہمارے کردار اور ہماری شخصیت سے ہے۔ اللہ رب العزت سورہ فاطر کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور برابر نہیں ہے دو سمندر، یہ ایک میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا کھارا ہے کڑوا اور تلخ۔ ذرا اس ایک آیت کی گہرائی اور اس کے سائنسی پہلو پر غور کریں۔ اللہ نے یہاں انسان کی توجہ کائنات کے ایک انتہائی پراسرار نظام کی طرف کروائی ہے۔ آج کی جدید سائنس اور خاص طور پر اوشنوگرافی یعنی سمندری علم کے ماہرین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے ہیں کہ زمین پر ایسی جگہ موجود ہے جہاں میٹھا اور کھارا سمندر آپس میں ملتے تو ہیں مگر مکس نہیں ہوتے۔ ان کے درمیان ایک ایسی نادیدہ دیوار اور پردہ ہوتا ہے کہ میٹھا پانی اپنی مٹھاس برقرار رکھتا ہے اور کڑوا پانی اپنی تلخی نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے 1400 سال پہلے یہ حقیقت بیان کر دی کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ ان دونوں کا مقصد اور ان کی تاثیر الگ الگ ہے۔ اس سائنسی معجزے کے پیچھے ایک بہت بڑا روحانی نقطہ چھپا ہے جو ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مثال انسانوں کے لیے دی ہے کہ انسان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جس کا دل میٹھے پانی کے چشمے کی طرح ہے، جس کے پاس جو بھی آتا ہے وہ سکون پاتا ہے، جس کی زبان سے پیاس بجھانے والے کلمات نکلتے ہیں اور جس کی صحبت سے انسان کو اللہ کی یاد نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، جو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور جو معاشرے میں مٹھاس پھیلاتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کا کردار کھارے پانی کی طرح کڑوا ہوتا ہے، جن کے پاس بیٹھنے سے دل میلا ہوتا ہے، جن کی زبان سے صرف طعنے، گالیاں اور حسد کے تیر نکلتے ہیں اور جو دوسروں کے لیے تلخی کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے اختیار دیا ہے کہ تو میٹھا پانی بننا چاہتا ہے یا کڑوا۔ یاد رکھیے، مٹھاس ہی زندگی ہے اور کڑواہٹ روح کی موت ہے۔ اولیاء ہمیشہ یہی تعلیم دیتے رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام وہی ہے جس کا اخلاق میٹھے پانی کی طرح سب کے لیے نفع بخش ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس علم ہے، دولت ہے یا طاقت ہے اور تم اسے دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں استعمال نہیں کر رہے ہو تو تم اس کڑوے سمندر کی طرح ہو جس کے پاس پیاسا امید لے کر آتا ہے مگر پیاس بجھانے کی بجائے پیاسا ہی لوٹ جاتا ہے۔ سورہ فاطر کا یہ راز ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنے دل کے کنویں کو صاف کرو، اس سے نفرت، تکبر کی کڑواہٹ نکال دو اور اس میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مٹھاس بھر دو کہ تمہارا وجود انسانیت کے لیے رحمت بن جائے۔ آج ہمارے گھروں میں جو جھگڑے ہیں
اور جو رشتوں میں دراڑیں ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کڑوے ہو گئے ہیں۔ اگر ہم میٹھا بننا سیکھ لیں تو ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن سکتے ہیں۔ آج شعبان کی اس مبارک گھڑی میں ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اپنے من کو میٹھا کریں گے۔ اللہ نے اسی آیت میں ایک اور عجیب بات کہی کہ تم ان دونوں سمندروں سے تازہ گوشت یعنی مچھلی کھاتے ہو اور ان سے وہ زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ وہ کڑوے سمندر سے بھی ہمیں محروم نہیں کرتا، وہاں سے بھی ہمیں موتی اور یاقوت عطا کرتا ہے۔ لیکن کمال تو اس میں ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر گزار بنے۔ اللہ نے فرمایا، تم شکر ادا کرو میں اور زیادہ کر دوں گا۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں اور اپنے وجود کو شکر گزاری کے نور سے سجا لیں۔ سورہ فاطر کا نام فاطر یعنی عدم سے پیدا کرنے والا اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ ہر لمحہ ہمارے لیے نئی رحمتیں پیدا کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین، آج کی اس انتہائی پرتاثیر اور معرفت سے بھرپور نشست میں ہم نے قرآن مجید کی سورہ فاطر کے ان 6 عظیم رازوں کو جانا جو ہمارے ایمان اور ہمارے نصیب کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آئیے اس پوری گفتگو کے حاصل اور نچوڑ کو اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں۔ ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز سورہ فاطر کے اس راز سے کیا تھا کہ جہاں اللہ نے خود کو عدم سے راستہ نکالنے والا یعنی فاطر بتایا، اور ہم نے سیکھا کہ جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو صرف یا فاطر پکارنا ہی کافی ہوتا ہے۔ پھر ہم نے فرشتوں کے نوری پروٹوکول اور ان کے پروں کی حقیقت کو سمجھا اور یہ یقین پایا کہ اللہ کے غیبی لشکر ہر وقت مومن کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کائنات کے سب سے بڑے وظیفے یعنی رحمت کے تالے اور چابی کا ذکر سنا کہ اللہ جس کے لیے دروازہ کھول دے اسے کائنات کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی۔ پھر ہم نے شیطان کی پرانی دشمنی اور اس کے مکر کا پردہ چاک کیا اور یہ سبق لیا کہ شیطان کو دشمن ہی سمجھنا ایمان کی سلامتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے عزت کے حقیقی خزانے اور سچی شہرت کا راز جانا کہ تمام عزت صرف اللہ کے لیے ہیں اور وہ پاکیزہ کلمات اور نیک اعمال سے ملتی ہے۔ اور آج ہم نے سمندروں کے فرق اور میٹھے پانی کی مثال سے اپنے کردار کی اصلاح کا سبق لیا کہ ہمیں دوسروں کے لیے نفع بخش اور خوشگوار بننا ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا آخری اور حتمی پیغام یہ ہے کہ اے انسان، تو دنیا کی تلخیوں کو اپنے دل میں جگہ نہ دے۔ سورہ فاطر تجھے یہ سکھاتی ہے کہ اگر تو اللہ کا وفادار بن جائے تو اللہ تیرے لیے رحمت کے وہ دروازے کھول دے گا جن کا تو نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اپنی زندگی کو شکر، توکل اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ لو، پھر دیکھنا کہ کیسے فرشتے تمہاری سلامتی کے لیے اترتے ہیں اور کیسے تمہارے بند کام غیب سے مکمل ہوتے ہیں۔ آج سے اپنے گھروں میں سورہ فاطر کی تلاوت کو جاری رکھیں تاکہ اللہ کی نصرت اور سکینہ ہمیشہ آپ کے شامل حال رہے۔ آئیے اب دعا کرتے ہیں، اپنے دلوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں اور اپنی آنکھوں میں توبہ کے آنسو لے آئیں، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے اور رمضان کا چاند قریب ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا فاطر السماوات والارض، یا عزیز، یا حکیم، اے سورہ فاطر کے نازل کرنے والے اور اے تمام کائنات کے اکیلے مالک، ہم تیرے عاجز، گناہ گار اور خطا کار بندے اپنی جھولیاں پھیلا کر تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ یا اللہ، ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے تیری نعمتیں کھائیں مگر تیرا شکر ادا نہیں کیا۔ ہم نے تیرے کلام کو چھوڑا اور دنیا کے فریب میں بھٹک گئے۔
یا اللہ ہمارے دلوں کی کڑواہٹ کو دور فرما دے اور ہمیں میٹھے پانی کی طرح دوسروں کے لیے رحمت بنا دے۔ یا رب العالمین، آج ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، لوگ تالوں اور بندشوں کا رونا روتے رہتے ہیں۔ مولا اپنی رحمت کا وہ دروازہ ہمارے لیے کھول دے جسے کوئی بند نہ کر سکے۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں اور ہمارے وقت میں وہ برکت عطا فرما جو تو نے اپنے پیاروں کو عطا کی تھی۔ ہمیں کسی غیر کا محتاج نہ کرنا اور ہمارے دسترخوانوں کو اپنی رحمت سے وسیع فرما دے۔ یا باری تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اسے ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے، ہمارے رشتوں میں محبت اور درگزر پیدا فرما۔ مولا جو لوگ جادو، نظر بد اور شیطان کے وسوسوں سے پریشان ہیں، انہیں سورہ فاتر کے انوار کے صدقے رہائی عطا فرما۔ یا رب ہم سے محبت کر لے، یا اللہ ہمیں اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہو، جو ہمارا رخ تیری طرف کر دے۔ یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں برے دن سے، بری رات سے، بری گھڑی سے، برے دوست سے، برے ہمسائے سے۔ یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں رنج و غم سے۔ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قرآن سے جوڑنے والا بنا۔